السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام، کیا نام ہے بھیا؟ خیریت؟ الحمدللہ، کیا ہے اس میں گرامی؟ جی جی، محمد مصطفیٰ، انڈیا سے بات کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں الحمدللہ ایک مرتبہ آپ سے بات ہوئی تھی، بہت کس خوشی شہر ہوئی سے؟ آپ سے انڈیا بات۔ کہاں سے؟ کرناٹکا سے؟ جی جی، کرناٹک، بنگلور سے۔ جی جی بنگلور، واہ جی واہ، بنگلور والے ہم نے دیکھے تھے، وہ بڑے صاف اردو بولتے ہیں بھائی، آپ کی اردو اتنی صاف نہیں ہے۔ جی، میری اردو زیادہ اتنا یہ نہیں ہے، مطلب اعلیٰ سے بات چیت ہوتی ہے ہماری۔ اچھی بات ہے، ہاں، فرمائے، لیکن حکم کریں بھائی صاحب۔ الحمدللہ، لیکن آپ سے میں صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں اور مدلل کچھ سوالات تھیں آپ سے کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ خندہ پیشانی کے ساتھ آپ انشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ آپ جواب دیں گے۔ یہ انشاءاللہ سب یا سے حیدر۔ جی، سب سے پہلے یہ کہ جو تکبیر تحریمہ جو کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں نا، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ حدیث کی روشنی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پڑھے، اس کے متعلق مجھے معلوم کرنا ہے۔ تو نماز کا طریقہ کار سیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ جی نہیں، اور بھی ہیں، بہت سے ہیں، لیکن آپ کا اس کا ہونے کے بعد مثال کے طور پر آپ ناراض مت ہونا، جسے کہ ناراض نہیں ہوں آپ گے؟ یا علی مدد، جی یا علی مدد کہتے ہیں، تو جب یا علی مدد کہتے تو کیا علی علیہ الصلوۃ والسلام کیا مدد کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ آپ کے بہت سے بیانات میں نے سنا کہ اس میں جیسے کہ آپ لوگوں کا تعاون نہیں ہونے کی وجہ سے یہ اکیڈمی نہیں چل سکتی، اسی طریقے سے اور بھی بہت سے، جیسے کہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بیان میں خود آپ نے ایک مرتبہ بیان میں کہا تھا، اے علی، جب تک کہ آپ کو آوان نہ مل جائے، جب تک تم جنگ کے لیے تلوار نہ اٹھانا، بول کے۔ تو جب وہ باحیات تھے تو خود لوگوں کے محتاج جو تھے مدد کے، اب دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کیسا مدد کر سکتے ہیں؟ اسی طرح سے السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے متعلق ہے کہ السلام علیکہ جو بولتے ہیں ہم لوگ اتحیات میں، یہ کیا ہے، کس طرح سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک اس منٹ کے ایک نماز منٹ، تم اب کرناٹک والے چلے گئے آپ؟ جی جی، نہیں نہیں نہیں، اچھا آئے ہیں جی اچھا، آپ نماز کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کتاب میرے پاس ہے، مفتاح الفلاح، یہ شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس میں نماز کے متعلق انہوں نے بہت اچھی تحقیق کی ہے کہ جی نماز مثلا تکبیرۃ الاحرام سے پہلے کن چیزوں کا پڑھنا ضروری ہے، اور تکبیر کتنے ہوتے ہیں، 7 تکابیر ہوتے ہیں، اس تکبیروں کے درمیان دعا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے اذان اقامہ ہوتا ہے، اس کی تمام باتیں، روایات بہت زیادہ، حدیث بہت زیادہ ہیں۔ جو لوگوں کا عمل کرنا چاہتے ہیں، کتاب مفتاح الفلاح بہت اچھی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ وسائل الشیعہ میں کتاب من لا يحضر الفقیم ہے، اس کے احادیث روایات ہیں۔ تو یہ پہلی جی بات۔ دوسری بات، جہاں تک یا علی مدد کہنے کا تعلق ہے جی یا علی مدد کہنے کا تعلق ہے، تو میرے بھائی، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ خود مدد مانگتے تھے، تو وہ دوسروں کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ آپ تعالیٰ نے کے بھی بیان مدد، میں سنا تھا ہاں میں، جی کیا؟ خود آپ ایک بیان میں، آپ کے بیانات میں سنا تھا میں، جب تک کہ علی رضی اللہ تعالیٰ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے بتائے تھے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اس وقت کچھ عہد لیے مولا علی علیہ السلام سے، جب تک تمہارا فاطمہ کے اوپر ظلم کیا جائے گا، اس وقت آپ کو ان کے لیے مطلب تلوار نہیں اٹھانا کر کے آپ کچھ بیانات آپ کو سنا تھا۔ جب وہ تو جب باحیات تھے تو وہ خود انصار کے مطلب ان کے آوان کے محتاج تھے، جب دنیا سے جانے کے بعد وہ ان کو اتنی کیسا طاقت آ جائے گی کہ مدد کر سکتے ہیں، اور مدد بھی کیا کر سکیں گے؟ جیسے کہ الحمدللہ آپ بھی ماشاءاللہ بہت فکروں کے ساتھ آپ بیان کرتے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی بولتے ہیں کہ آپ لوگوں تو ہماری بات کی تو توجہ بھی آپ سن لیجئے، جواب سن لیجئے۔ دیکھیں، اولیاء اللہ جو ہیں، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، ان کے 2 قسم کے طاقت ہیں۔ ایک طاقت ہے ظاہری طاقت، ایک طاقت ہے ظاہری طاقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا لوگوں سے زکوٰۃ لیتے ہیں، وہ زکوٰۃ لے کر اس کو راہ اسلام میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ آ جاؤ دین کے جہاد کے لیے میری مدد کرو،
لوگ اگر آ گئے لشکر بن گئی تو لوگ دشمن کے ساتھ جہاد ہوتا ہے. اگر لوگ نہیں آئے تو جہاد نہیں ہو سکتا، پھر وہ اسلام کو شکست ہوگی. تو ایک ظاہری ہے وہ بالکل عام جو لوگ ہوتے ہیں نا، اسی طرح جو ظاہر کے طور پر مثلا آپ بھی کوئی کام کرنا چاہیں، آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، لوگوں کی تعاون کی ضرورت ہے، تو اس طرح انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس یہ ایک طرح ظاہری طاقت ہے، اور یہ اوپر نیچے ہوتا ہے. ظاہری طاقت جو ہے اوپر نیچے ہوتا ہے. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے میں ظاہری طور پہ بہت ہی ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، بعد میں لوگ بہت سارے ان کے ساتھ آ گئے. اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام ایک زمانے میں کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا، پھر عثمان کے قتل کے بعد بہت سارے لوگ ان کے ساتھ آ کر ملے. تو یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. ایک ظاہری طاقت ہے. ایک ظاہری طاقت نہیں ہے، ایک طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو باطنی طور پہ عطا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا چاند پھٹ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، چاند دو ٹکڑے ہو گئے. یہ قوت بازو کے ساتھ نہیں ہوا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شق القمر کیا ہے، یہ اس طرح شق القمر نہیں کیا کہ انہوں نے بہت زور لگایا کہ بہت اسٹرینگتھ ہے ان میں، انہوں نے اپنے وہ طاقت کے ذریعے نہیں. یہ ایک باطنی طاقت ہے کہ ان کے اشارے سے چاند پھٹ گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کو ایک رات کو وہ بھلے مکے سے گئے ہیں مدینہ، مدینہ سے گئے ہیں بیت المقدس، بیت المقدس سے گئے ہیں مسجد اقصی آسمان میں، اور عرش تک گئے، واپس آئیں ایک ہی لمحے میں واپس آئیں. یہ کوئی ظاہری طاقت نہیں ہے، یہ باطنی طاقت ہے، ٹھیک ہے نا. امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے دروازہ خیبر جو 40 آدمی یا 1000 آدمی اس کو کھولتے تھے، باندھ کرتے تھے، اس کو ایک ہاتھ کے اشارے سے انہوں نے اکاڑا ہے اور دور پھینکا ہے. تو یہ قوت بازو سے اس طرح نہیں ہوتا، یہ جو ہے باطنی طاقت سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. ظاہری طاقت اوپر نیچے ہوتا ہے. ظاہری طاقت بالکل سلب بھی ہو سکتا ہے. آپ امام علیہ السلام کو شہید کریں نا، بدن اگر روح بدن سے مفارقت کرے تو بدن میں حرکت نہیں ہوتی، سانس نہیں ہوتی. تو ظاہری طاقت بالکل انسان کا زیرو بھی بن سکتا ہے، لیکن جو باطنی طاقت ہے وہ ختم نہیں ہوتی. باطنی طاقت میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر یا وہ اللہ نے بھی لوگوں سے مدد مانگا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری اگر تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے. تو اللہ نے بھی لوگوں سے مدد مانگا ہے، لیکن اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی اپنی بھلائی کے لیے، ان کی اپنی بہتری کے لیے، کہ اگر لوگ زکوٰۃ دیں گے تو ان کا نفس پاک ہوگا، ان کی گناہیں معاف ہو جائیں گی، ان کا مال پاک ہوگا، لوگوں سے زکوٰۃ طلب کیا ہے، اور پھر اس زکوٰۃ کو فقیروں میں تقسیم کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور لوگوں سے فرمایا کہ تم آ کر جہاد سن لو، تم جہاد کرو، ٹھیک ہے نا. اگر رسول پاک صلی اللہ، اگر اللہ چاہتا تو اتنے ملائکہ کے لشکر ہیں، ملائکہ کے اتنے لشکر ہیں، اللہ چاہتا تو کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے. وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑتے ملائکہ، لیکن اللہ یہی نہیں چاہتا. اللہ چاہتا ہے کہ طبیعی طور پر، نیچرل طور پر اسلام کی فتح ہو، اسلام پہ روز لوگ جو ہیں مرضی قبول کریں دین کی، اور ظاہری اسباب کے ساتھ، یعنی لوگ شہید ہو جائیں، لوگ زخمی ہو جائیں، لوگوں کو تھکاوٹ ہو، سفر کریں، جہاد میں شرکت کریں، اور اس طرح سے مسلمانوں کو اور اسلام کو نصرت ملے، فتح ملے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار رہا ہے. تو اسی طرح ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، ان کی ایک ظاہری طاقت ہوتی ہے. یہ ظاہری طاقت اوپر نیچے ہوتا ہے. ظاہری لحاظ سے امام علیہ الصلاۃ والسلام ہو سکتا ہے، بات سنو، ایک وقت ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس فالوور بہت زیادہ ہو، ایک وقت ہو سکتا ہے فالوور کم ہو. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام مثلا کربلا میں لوگوں سے کہتے تھے کہ آؤ میری مدد کرو، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مدد کرنے والا؟ اس لیے نہیں امام حسین علیہ السلام شہادت سے ڈرتے ہیں مرنے سے، لیکن جو شخص وہاں لشکر مقابل میں ہے وہ سب جہنمی ہیں. اگر ان میں سے ایک شخص بھی توبہ کرتا ہے، اگر امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرتا ہے تو وہ جنتی بن جائے گا، یہ اس کی اپنی بلائی کے لیے. لیکن امام حسین علیہ السلام اگر چاہتے اسی وقت ملائکہ کے لشکر تھے، جن کے لشکر تھے، ان کی اپنی دعا سے دعا کرتے، سب ان کے بنی امیہ والے سب مر جاتے. تو میرے محترم بھائی، تو ان دونوں باتوں میں خلط کرنی، ہم نہیں کہتے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ظاہری طاقت کے ساتھ، ابھی مثلا وہ نجف اشرف میں مدفون ہے، وہ مدفون ہے، ظاہری طاقت کے ساتھ وہ کچھ کریں گے نہیں، ان کی جو باطنی طاقت ہے وہ حذف نہیں ہوا، وہ کم نہیں ہوا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح اس طرح کے معجزات تھے، شق القمر کرتے تھے نا اس زمانے میں، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیراہن تھی، انہوں نے ایک نبی کی شفا دیا، نبی کو شفا دیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو. یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، اور یہ ان سے کوئی نہیں گئی ہیں کہ یہ ختم ہو گئی. وہ تو باحیات تھے نا. چپ کرو تم چپ دونوں کرو. تو باحیات تھے نا. بھائی بات سنو جی تم جی پلیز. ہاں جی، تو سنتا یہ جی، ان سے بولیے. کم جی. نہیں ہوئی، تو یہ کہنا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں کر ہم. سکتے، یہ نہایت ہی جہالت ہے. یہ مسلمان اس طرح نہیں کہہ سکتا. ایک کافر کہہ سکتا ہے. کافر کہتے ہیں کہ بھئی میں نبی کے معجزات کو نہیں مانتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کو نہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کو خود تو ضرورت تھی کہ بھئی اس کے مسلمان اس کے لڑتے. ملائکہ کہاں تھے؟ ملائکہ کے لشکر کہاں تھے؟ یہ کافر مرتد کہہ سکتا ہے، مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا. مسلمان کو پتہ ہے کہ اللہ کے جتنے ملائکہ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. اگر کسی ملائکہ سے کہہ دے کہ یہ کام یہ تم اس طرح کرو، کسی ملک کی مجال ہے کہ وہ مخالفت کرے. اسی طرح ان کے معجزات کرامات ان کے وفات کے ساتھ ختم نہیں ہوئی ہے. یہی مقامات سب اہل بیت علیہ السلام کے پاس بھی ہے. تو اگر اب امیر المؤمنین علیہ السلام علی علیہ السلام ابھی دنیا میں نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام ابھی ظاہری طور پہ دنیا میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب نہیں ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں. ہاں ایک شخص اگر ایتھیسٹ ہے، کافر ہے، وہ کہہ سکتا ہے، اس کے عقیدے کے مطابق وہ مر چکا ہے، اس کو کچھ نہیں کر سکتا. لیکن مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا. سمجھ میں آئی نا بات؟ اب آپ خود اپنا ڈیسیژن بناؤ، آپ ایتھیسٹ ہو یا مسلمان ہو. نہیں، جیسے کہ میں آپ سے سوال کیا، ماشاءاللہ آپ وقت دیتے ہیں، بہت قربانی کرتے ہیں. آپ سے کچھ سوال کرنے سے آپ مجھے جواب بھی دے رہے ہیں. اب جیسے کہ آپ سن رہے ہیں میری بات کو، تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو وہ کیا ہوتا ہے، آپ لوگوں بھی آپ میری بات کو بھی سن رہے ہیں اور آپ کی بات کو سن رہے ہیں. لیکن ایک آدمی کو سنا ہی نہیں دیتا، اور اس کے سامنے اگر آپ پوری زندگی بھر بھی اگر آپ اس کو بیان کریں تو گے اللہ کو بھی تو اس سنائی کو نہیں دے. سمجھ اللہ میں بھی نہیں آتا. سامنے نہیں ہے نا. اللہ بھی تو آپ کا، اللہ بھی تو آسمان میں ہے. جیسے ختم اللہ والا قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم کر کے نام. اب جن تو کے آپ کیا کہتے ہیں کہ پیغمبر کو سنائی نہیں دیتا؟ نہیں، میں وہی اللہ ایسا ماشاء اللہ آپ کا علم بہت زیادہ گہرا ہے. میں اس سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تشہد میں جب پڑھتے ہیں نا، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آگے رہتے ہیں کیا؟ اس کا مدلل آسان طریقے سے حدیث کی روشنی میں جواب دے دے تو، تاکہ لوگوں کو بھی اس کا علم ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ میں آپ کے کتب سے جواب نہیں دے سکتا اس کا، کیونکہ آپ کے کتب میں اس کے متعلق احادیث بہت کم ہے. شیعہ کتب میں یہ ہے، شیعہ احادیث جو متواتر روایات اہل بیت علیہ السلام سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام آپ کے اعمال کو دیکھتے ہیں، ان سے آپ کا کوئی حال اور خبر نہیں چھپتا، ان سے مخفی نہیں رہتا ہے. میں سوال یہ کیا آپ سے، السلام علیکہ جو پڑھتے ہیں نا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اس وقت مطلب کیا سنتے ہیں، کیا قریب رہتے ہیں کیا؟ میں اس کو آسان طریقے بالکل سنتے ہیں. عرض یہی کیا آپ صرف یہ سلام نہیں، صرف یہ سلام نہیں، عرض یہی ہے. شیعہ احادیث میں یہ بات بہت زیادہ ہے کہ آپ کا کوئی عمل اس طرح نہیں ہے کہ صرف وہ سلام، آپ کا کوئی عمل، آپ امریکہ میں ہوں، بریطانیہ میں ہوں، آسمان جائیں، زمین پہ جائیں، جہاں پہ بھی جائیں، آپ کا کوئی بھی عمل امام علیہ السلام سے مخفی نہیں رہتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی نہیں رہتا. قرآن بھی یہ کہتا قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. قُلْ اعْمَلُوا، تم جو مرضی کرنا چاہو. صرف سلام کی بات نہیں ہو رہی کہ نماز میں سلام دے رہے ہیں. قُلْ اعْمَلُوا، جو مرضی تم کرو، تم برے کام کرو یا اچھے کام کرو، تم طاعت کرو یا معصیت کرو، جو مرضی کرو. قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اللہ آپ کا عمل دیکھ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنون ائمہ ابرار علیہم الصلوۃ والسلام آپ کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اوکے. یہ ہمارے احادیث میں بہت زیادہ ہے اس کے ابواب کہ امام علیہ السلام لوگوں کے اعمال دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مزید یہ اللہ صاحب یہ ہے نا تشہد میں انگلی کو حرکت دینا کیا ضرور ہے؟ کیا حدیث کی روشنی میں بتائے ذرا. بھائی تم جو پہلے تم 12 اماموں کو مان لو، ان کی امامت کو مان لو، پھر طریقہ جو ہے نماز کا آسان ہو جائے گا. وہ تو جی الحمدللہ وہ ماننا، وہ انما الاعمال بالنیات نا، نیتوں پر اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے.
تو وہ تو کیا پورے ائمہ میں یہ ہے نا آمنت باللہ ملائکۃ کتبی اور رسولی والیوم الآخر والقدر خیر و شر. اب اس میں اچھا اور برا اس کے اوپر بھی ایمان لے کر نا، وہ اس میں الف لام میم میں بھی ہے نا قرآن کی آیت میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ نا، اس میں وہ آیت کے اندر فرماتے نا ہمیں ایمان لے کر آپ پر جو نازل کیا گیا اس پر بھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، اس کو تو ہم تو ایمان لے کر آتے ہیں نا کیا مانگ رہے ہیں بھائی؟ الف لام میم میں. جی اس وہ میں تو بتا. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو انگلی کو حرکت دیتے کہ آپ یہ میں سے بہت سے علماء سے سنا تھا کہ ہمارے انگلی پاس کو نہیں ہے، ہمارے روایات میں نہیں ہے بھائی یہ باتیں، ہماری روایات میں یہ باتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اوکے. اسی طرح صلاۃ التسبیح کا پڑھنا، کیا چیز پڑھنا؟ صلاۃ التسبیح میں نے آج تک صلاۃ التسبیح نہیں سنا ہے بھائی، یہ کوئی بھی نماز ہوتی ہے. 33 سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو سکھائے، اپنے چچا کو بولتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اوکے، ولا تھینک یو الہ سر، الا تھینک یو. یہ اللہ واللہ فروعات اکبر. ہے، یہ فروعات ہیں، یہ فروعات ہیں. میں صلاۃ تسبیح ہمارے فقہ میں نہیں ہے بھائی، صلاۃ التسبیح ہمارے پاس نہیں. فروعات اصول کے بات ہے بھائی. تم پہلے 12 اماموں کو مان لو، پھر سوال کر لینا کہ شیعہ مذہب میں نماز کیسے پڑھی جاتی ہے.